بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ اللہ رزاق ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، رب ہے، پالنے والا ہے مخلوق کو، رزق پیدا کرتا ہے۔ زمین سے پیدا کرنے کا اس نے جو بندوبست کیا ہے یہ اسی نے ہی کیا ہے نا۔ آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش ہوتی ہے، نباتات، یہ جمادات، یہ جو ہیں ناج وغیرہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ بندے کے لیے بندوبست کیا اس نے۔ جانور ہیں، ان کو ہم کھاتے ہیں، ہمارے رزق کا بندوبست اس نے کیا ہے، وہ رازق ہے۔ واضح ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے، بات کر دیتے ہیں ہم۔ اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر بندوں نے ذمہ لیا، اگر بندوں کے ذمہ چھوڑ دیتا وہ تو بندوں کو بھوکے مار دیتے۔ کہتے ہیں نا ہم، اللہ نے بے شک اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، ہر ذی روح کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ ہے، دے رہا ہے، ورنہ بندہ تو بندے کو بھوکا مار دے۔ میرے بھائیو، مر نہیں رہے بندے، بھوک سے مر نہیں رہے، آپ کے سامنے نہیں ہے۔ کتنے لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو، کیا اللہ کا اس طرح کا وعدہ ہے؟ ایک ٹائم کی روٹی مل گئی، دوسرے ٹائم کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 2-3 کھانی ہیں، ایک ملتی ہے، یہ اس طرح رزق اس طرح ملتی ہے۔ اچھا، پھر ہم رزق کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس دانہ پانی، یہ روٹی اور پانی، یہ مطلب یہ رزق ہے۔ رزق پوری زندگی، سامان زیست، زندگی کا پورا سامان جو ہے، جس طرح زندگی کے تمام لوازمات اور تقاضے جو ہیں وہ رزق کہلاتا ہے، پورے رزق ہے۔ تو کس طرح لوگوں کو مل رہے ہیں؟ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جو مطلب لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی چیز دیکھ کر، کوئی تھوڑی بہت ہی سستی یوٹیلٹی سٹور سے ملتی ہے، کس طرح لوگ گرمی میں بیٹھے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، کچھ لوگ شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کہتا ہے کہ میں تو رازق ہوں، رزق دینے والا ہوں، اور ذمہ دار ہوں، ہر ذی روح کو رزق کا ذمہ دار ہوں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی، اس میں بنیادی نقطہ سمجھنے والا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں 9ویں یا 10ویں کلاس میں تھا، تو ٹیچر نے کوئی چیز اس طرح کھانے والی تقسیم کرنی۔ انہوں نے ایسے ہی ازرہ مذاق بات کی کہ میں کس طرح تقسیم کروں، خدائی تقسیم کے مطابق یا محمدی تقسیم کے مطابق؟ لفظ انہوں نے بولا تھا خدائی ونڈ کروں یا محمدی ونڈ کروں، مذاق ایسے بات کی۔ حقیقت یہی ہے، کس بنیاد پر انہوں نے بات کی یا ہم کس بنیاد پر بات کرتے ہیں، کیا تصور ہے اس کے پیچھے؟ یہ ہے کہ اللہ کا جس کو دل چاہے جتنا چاہے دے دے، اور اس کا دل چاہے کسی سے کھینچ لے، بادشاہ کو فقیر بنا دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، کسی کو کم دے، کسی کو زیادہ دے، تھوڑا دے، بہت دے، کوئی اعتراض نہیں کسی کو۔ یہ ہے اللہ کی تقسیم۔ اس طرح بتاتے ہیں نا میرے بھائی، اللہ نے اس کی باں پکڑ لی، اس کو بہت رزق دے دیا، یہ ہو گیا، یہ اللہ نے دیا ہوا، بس ہمارے دن پھر گئے، بس ایسا ہو گیا، یہ بس اس کی تقسیم ہی ایسی ہے، اب کیا کیا جائے؟ جو غریب ہیں، ہم جیسے لوگ، ہم ایسا سوچ لیتے ہیں، ہمیں ایسا بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تصور ایسا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور محمدی تقسیم، چلیں وہاں مان جاتے ہیں، بالکل جی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساوات قائم کی، ہر ایک کو برابر برابر ملے۔ آپ اس میں بنیادی چیز دیکھیں، کیا اللہ کی تقسیم اور محمد کی تقسیم میں فرق ہو سکتا ہے؟ آپ غور کریں ذرا، اللہ کی ونڈ میں اور محمد کی ونڈ میں کوئی فرق آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں آ سکتا، قطعی طور پر نہیں آ سکتا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو اللہ کی ونڈ ہے وہی محمد کی ونڈ ہے، جو اللہ کی تقسیم ہے وہی محمد کی تقسیم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کیا بات ہے؟ ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، یا مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم بات پر غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں بات کو۔ اللہ نے رزق پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کر دیا ہے بندوبست۔ اللہ تعالیٰ تقسیم کار نہیں ہے۔
اللہ تقسیم کنندہ نہیں ہے، رزق کو تقسیم کرنے والا وہ نہیں ہے، یہ ہم نے کرنا ہے، انسانوں نے خود کرنا ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے اس میں۔ دنیا میں اس وقت دو نظام رزق کی تقسیم کے چل رہے ہیں۔ ایک ہے نظام سرمایہ داری، کیپٹلزم جسے کہتے ہیں۔ یہ اب یہودیوں کا نظام کہتے ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی پہلے کا ہے۔ نمرود کا بھی یہی تھا۔ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں وہ ان کا بھی یہی، اپنی چلاکی تیزی جتھے سے وسائل جو ہیں رزق کے ان پر قبضہ کر لو، پھر وہ لوگوں کو دو۔ یہ نظام ہے کیپٹلزم۔ دوسرا اس کے مقابلے میں آیا یہ کمیونسٹ یا سوشلزم جسے ہم کہتے ہیں، یہ روس کا نظام کہتے ہیں، چین کا نظام، یہ نظام آیا، یہ کچھ دیر چلا، بہت زیادہ نہیں چلا، 70 سال، ایک صدی چلا، اب بھی چل رہا ہے، لیکن انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کر لیں، بالکل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہم بھی کر سکتے ہیں نظام بنانا۔ یہ کیا ہے؟ بندوں نے بنانا ہے، خود بنانا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نظام بنایا، اس کی طرف تو ہمیں آنے نہیں دیا جاتا، آ ہی نہیں رہے۔ رزق بس اللہ دینے والا ہے، اللہ دے رہا ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور جو لینا ہے اس سے تو پھر اس کی کو تعریف کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی حمد بیان کریں، اس کی حمد کے طریقے ہیں، اس کے اسما ہیں، ان کا ورد وظائف کریں، اس کا کلام ہے قرآن پاک، ان کی آیات، پھر بڑے بڑے یہ علماء کرام یا پیر جو عامل ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، نیٹ بھرا پڑا ہے ان سے، آپ وہ کریں، آپ یہ کرمے کریں، پڑھیں آپ چند، گھر آپ کا پیسوں سے بھر جائے گا۔ جیب سے آپ ذرا ان کو کھنگال کے دیکھیں، تھوڑا سا کرتے ہوں گے، پتہ ہوگا، تو وہ جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اس طرح کا طریقہ ڈھونڈ لیا، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تقسیم کنندہ نہیں، اللہ روٹیاں پکا پکا کے لوگوں کے گھروں میں نہیں دیتا، یہ بندوں نے بنانا ہے یہ نظام۔ بس یہ بات ہے، یہ مغالطہ جو جہاں سے ہم کھا گئے ہیں وہ یہ مغالطہ ہے۔ جملہ وہی بولتے ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ دینے والا، اللہ دے رہا ہے، کسی کو دے، زیادہ دے، کم دے۔ نہیں میرے بھائی، وہ ایسا اللہ نہیں ہے۔ لوگوں پر ظلم ہو، جسے کم مل گیا وہ ظلم والی بات ہی ہے نا۔ ایک کو پتہ نہیں کتنی دولت ہے، دوسرا غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اس کے بچے کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جوتا نہیں ہے، پوری خوراک نہیں ہے۔ کوالٹی کی تو بات ہی بات کی ہے کہ کیسی کوالٹی کی وہ خوراک کھاتا ہے، یہ بات نہیں۔ یہ سب کچھ کس نے کرنا ہے؟ یہ بندوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے اپنا نظام، عیسائیوں یہودیوں نے اپنا بنایا کیپٹلزم، اور ادھر کمیونسٹ۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم آج آ کے بہت بات کر دیتے ہیں زکوٰۃ کی، 2.5% زکوٰۃ کی بات کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا غور کریں، اس کو ہم کہتے ہیں یہ شرعی واجبات ہیں۔ وہ بھی ٹیکس لیتے ہیں، اس کو نام انہوں نے ٹیکس رکھا ہوا ہے، سیدھے ہیں، منافق نہیں ہے، سیدھا کہتے ہیں ٹیکس ہے، یہ لینا ہے ہمیں تم سے، مجوزہ ٹیکس لیتے ہیں، اور وہ ٹیکس لے کر اپنی گورنمنٹ معاملات چلاتے ہیں۔ ہم یہ زکوٰۃ لیتے ہیں، یہ شرعی واجبات لے کر ہم اپنا کچھ ان کا وہ نظام کتنا بہتر ہے، کتنا شاندار ہے۔ ایک تو ان کا ٹیکس کا نظام ایسا ہے کہ چھوٹ نہیں سکتا، 10 سال بعد بھی پتہ چل جائے تو قبر سے نکال کے اس کا حساب لیتے ہیں کہ جس نے ٹیکس چوری کیا تھا۔ اور جو آگے تقسیم ہو رہا ہے دیکھیں معاشرے میں کس طرح تقسیم ہو رہا ہے، کس طرح خوشحالی ہے۔ اور ہمارا یہ جو شرعی واجبات ہم دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس کا ہم نے کیا اپنا کتنے اثرات ہیں اس کے معاشرے پر، کیا کرتے ہیں؟ یہی جو ہمارے محراب و منبر والے، انہوں نے کتنے رستے بتائے ہوئے ہیں۔ انفرادی طور پر آپ دے رہے ہیں، آپ کا جتنا دل چاہتا ہے دے دیتے ہیں۔ حکومت اگر تھوڑی زبردستی کر رہی ہے، حالانکہ اگر زبردستی ٹیکس کے لیے یہی ہم لفظ کہتے ہیں نا، وہ جی زبردستی ہے، تو اس میں زبردستی نہیں، بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو وہ بینکوں سے کاٹتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی رمضان میں کتنے پیسے نکال لیتے ہیں اس سے پہلے بینک سے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، زکوٰۃ کے، دوسرے کو کر دے دیا، بھائی کو دے دیا، وہ تو نہیں نا ہمارا زکوٰۃ۔ بہرحال میرا کہنے کا مطلب کہ ان کا وہ نظام مجوزہ جو ٹیکس ہیں وہ کتنا اعلیٰ ہے، ہمارا کتنا اعلیٰ ہے۔
ہمارا یہ زکوٰۃ کا آ جا کے ہم اسی پر ہی کرتے ہیں، اور کوئی معاشی نظام نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے دین کا معاشی نظام نہ ہو؟ بس میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تقسیم کنندہ نہیں ہے، اللہ تقسیم کار نہیں ہے۔ یہ نظام ہم نے بنانا ہے، ایسا بنانا ہے کہ کسی جائیداد بھی نہ بنے اور لوگوں کو بنیادی سب ضروریات بھی لوگوں کی پوری ہوں۔ کیا بیٹھ کے بنا نہیں سکتے؟ ہم سب مل کر ایسا کر نہیں سکتے؟ یہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ارسطو، یہ ایسا نہیں، وہ کرنا نہیں چاہتے میرے بھائیوں، حقیقت یہ وہ کرنا نہیں چاہتے۔ ان کے اسی جو جسے سٹیٹس کو کہتے ہیں، یہ چل اسی میں ہی ان کے مفادات ہیں، کہ ان کے سبھی کے، امیروں کے بھی، ان مولویوں کے بھی، ان پیروں کے بھی، ان کو سب کچھ مل رہا ہے۔ اس نظام کے تحت ان کو سب کچھ مل رہا ہے، وزکوٰۃ مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، تو وہ کیوں اس کو ختم کریں؟ کیوں ایسا کچھ سوچے؟ کوئی ایسی کیوں بات کرے؟ تو بس یہ میں بات کرنی، اللہ رازق، رزاق، پروردگار، رب ضرور ہے، مگر تقسیم کنندہ نہیں۔ رزق کی تقسیم بندوں نے کرنی ہے، ہم نے نظام بنانا ہے، اور ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، مگر ہمیں اس کی طرف آنے نہیں دیا جا۔ تو اب بنا لیں، اب دنیا میں اتنے نظام آ گئے، اتنا کچھ آ گیا، اتنی ترقی کر گئی، نیٹ ورک ہے، کیا بیٹھ کے ہم وہ نظام نہیں ایسا بنا سکتے کہ سب کو رزق ملے؟ تو بس یہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ بہتر کرتا ہے، جو غربت سے مر رہے ہیں اللہ ان کے لیے بہتر کر رہا ہے، ان کے حق میں یہی بہتر ہے کہ غربت سے، بھوک سے مر جائیں، اللہ یہ کر رہا ہے۔ الزام سارے کا سارا اللہ پر۔ اگر کہا جائے یہ الزام نہیں جی ہم الزام کب لگا رہے ہیں؟ اللہ پر کون الزام لگا سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ لیکن لگا رہے ہیں، اللہ کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ ایسا کرتا ہے، وہ کم رزق دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے، بہت دیتا ہے، جس کا چاہے تنگ کر دے، جس کا چاہے کشادہ کر دے۔ تو بھائیو یہ تقسیم کار ہے، یہ اس کے بندوں نے کرنا ہے۔ جب میں بندوں کی بات کرتا ہوں، یقیناً یہ اس کی جماعت نے، حزب اللہ نے، اللہ کے گروہ نے، اس نے یہ کرنا ہے، تقسیم کار کا کام۔ تو یہ کرنے والا کام ہے۔ یہ ہوگا تو یہ اسلامی حکومت، یہ ہوگا تو خلافت کا نام سے نہیں ہو جائے گی۔ یہ اسلامی حکومت آ گئی یا کسی مذہبی جماعت کی حکومت آ گئی، سمجھے اسلامی حکومت آ گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس میں یہ چھوٹی سی بات آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تقسیم کنندہ نہیں ہے، رزق کو تقسیم نہیں کرتا، گھر گھر وہ نہیں پہنچاتا، یہ کام بندوں نے کرنا ہے۔ بس یہ بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے سنی۔ والسلام۔